وہ اللہ ہی تو ہے جو خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ مومن کے لیے دعا سب سے مضبوط سہارا اور سب سے قیمتی طاقت ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے وہ براہ راست اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ باتیں تکلیف دیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں لیکن خود نہیں سمجھتے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا دکھ تو بھلا دے، لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ہوتی ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ، مشکلوں میں جو ساتھ چلے انہیں ہم یار کہتے ہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ ایک خدا ہی ہے جو سجدوں سے مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع کبھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔
انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کر لفظوں میں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، رب اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ 10% جھگڑے اختلافات رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پر یقین رکھنے سے ہمیں وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ وہ آپ کی فوتگی کا سن کر خوشی محسوس کرے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کی نظروں میں اتنا ہی عام ہوتے گئے۔ پیار انسان سے کرو، اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے، اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہوں کہ اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔
انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ آج کل ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، تمام اچھی باتیں فون گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، یقین مانیں وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گی ضرور۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کچھ رشتے بلا کے خوبصورت ہیں، جیسے میرا سر اور تیری چوکھٹ۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گر جانے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام زندگی ہے۔ حادثوں کی زد میں ہیں تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں روپیہ پیسہ ہی دولت ہو، جس کے پاس جو نہیں اس کے لیے وہی دولت۔ غریب کے لیے پیسہ دولت، بے اولاد کے لیے اولاد دولت، بے سکون کے لیے سکون دولت، بیمار کے لیے صحت دولت، شوہر کے لیے پارسا بیوی دولت، یتیم کے لیے باپ دولت، مظلوم کے لیے انصاف دولت۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ وقت بھی کتنا بے رحم ہوتا ہے، وہ بچے جو ایک گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک اکائی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں، والدین کے اس دنیا سے جاتے ہی اپنے اپنے الگ گھروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور پھر وہی بہن بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں مہمان بن کر جاتے ہیں اور زندگی کے سفر میں کتنے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہم انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ اس دنیا میں بغیر محبت اور احساس کے کچھ بھی نہیں، ہر ایک کو دینا سیکھو، لیکن واپسی کی کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ تو ایک احساس ہے، کوئی کاروبار نہیں۔ دعا ہر حال میں کرنی چاہیے، دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
خاموش رہا کرو، جتنا ہو سکے اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، جانے کا نہیں۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں، مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہر نعمت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر کیا ہے یا پھر ناشکری کی ہے۔ خوشی ہو یا غم، کسی کے غم میں شریک ہونے سے اس کے غم آدھے اور کسی کی خوشی میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ یا رب، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ توبہ ماضی کو بدل دیتی ہے، شکر حال کو بدل دیتا ہے، صبر مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہو تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گناہ سے بچنا پہلی مردانگی اور پاک دامنی جواں مردی کی جڑ ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہارتا جو صبر کرنا جانتا ہو۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی ہے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔
ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہارے برے رویوں کے بعد بھی تم سے اچھے سے بات کرتے ہیں۔ کردار کے منافق لوگ ہمیشہ لفظوں کے حاجی ہوتے ہیں۔ جن پتھروں سے ہم دوسروں کو بچائیں جب وہی ہمیں آ کر لگیں تو دکھ ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو، جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ غور و فکر کرنے سے کائنات کے بھید کھلتے ہیں اور نفس کی دیواریں گرانے سے اسرار الہی افشاں ہوتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے، دھکا نہیں دیتا، سہارا دیتا ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ اے بلندیوں اور عظمتوں والے مہربان رب کریم، اپنے مقربین کے طفیل ہماری مشکلیں آسان فرما، آمین۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ بے شک وقت اور حالات سے ہارتے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ ہم سمجھتے کم، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم، الجھتے زیادہ ہیں۔
لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ آپ جو ہیں وہ بنیں اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، لہجے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ درد اللہ نے دیا ہے تو اس کی دوا بھی وہی کرے گا۔ یا اللہ، جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ تو اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کر بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں آپ کا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جس دل میں قوت برداشت نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے خزانوں سے عطا کر،
اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں، کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔